باطل یوں کہے گا تم ہمارے ساتھ زمین کا شکریہ ادا کرو، کیونکہ زمین تمہیں غلہ دے رہی ہے، زمین تمہیں غلہ دے رہی ہے۔ جب تم زمین کا شکریہ ادا کرو گے تو کل کو بھینس کا بھی شکریہ ادا کرو گے، گائے کا بھی شکریہ ادا کرو گے کہ یہ دودھ دے رہی ہے، اور اس کا بھی شکریہ ادا کرو۔ حالانکہ عبادت میں کوشش کرنا یہی اظہار تشکر ہے، عبادت میں کوشش کرنا یہی اظہار تشکر ہے۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے بہت، عبادت میں کوشش کرنا یہی اظہار تشکر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو تھکایا عبادت میں۔ صحابہ نے عرض کیا جب اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے، حضرت عائشہ نے عرض کیا اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے تو آپ یہ کوشش کیوں کر رہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیوں میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ معلوم ہوا کہ عبادت میں زیادہ کوشش کرنا یہ اظہار تشکر کے لیے ہے۔ اغیار کہتے ہیں جہاں سے بھی تمہیں کوئی نفع ملے تم اس چیز کا شکریہ ادا کرو، اس کا شکریہ ادا کرو، زمین کا شکریہ ادا کرو کہ زمین تمہیں غلہ دے رہی۔ نمرود یہ چاہتا تھا کہ یہ میرا شکریہ ادا کریں اور کہیں کہ ہاں آپ رزق لینے والے ہیں۔ ابراہیم السلام اس پر راضی نہ ہوئے کہ نہیں اللہ پالتے ہیں۔ سنو ابراہیم اس سے تو یاد نہ ہوئے، کہا نہیں اللہ پالتے ہیں، نمرود سے نہیں پلتے۔ اس نے راشن بند کر دیا، راشن یہ میں کہنا چاہتا تھا۔ آج یہی بات ہے، مسلمان یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے، اگر ہم نے یہ کام کیا دین کا تو حکومت قانون کی خلاف ورزی ہو جائے گی، وہ ہمارا راشن بند کر دے گی۔ وہ اللہ کی شان، نمرود نے راشن بند کر دیا، نمرود نے راشن بند کر۔ اب بتاؤ کہاں سے پلو گے؟ اب بتاؤ اب کہاں سے پلو گے؟ راشن ہمارے ہاتھ میں ہے، سارے خزانے ہمارے ہاتھ میں ہیں، بادشاہت ہماری ہے، سارے خزانے ہمارے تالے میں ہیں، سارا غلہ ہمارے پاس ہے۔ جب تم مجبور ہو کر ہمارے پاس آؤ گے کل کو تو شرمندہ ہوگے، آج ہی تم ہمیں مان لو، یعنی اللہ رزاق ہیں۔ اللہ کی شان، جس زمین کا شکریہ ادا کرانے کے لیے زمین سے غلے کو ہونے سمجھانا چاہتے تھے کہ زمین سے غلہ ملتا ہے تم اس کا شکریہ ادا کرو، اللہ تعالی نے اس زمین سے غلہ نہ دے کر ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس مٹی کو ہی آٹا بنا دیا۔ یوں نہیں کہ ہم تمہیں زمین سے غلہ دیں، یوں نہیں کہ ہم تمہیں زمین سے غلہ دیں یا ہم نمرود کے پاس سے تمہیں غلہ دیں۔ وہ مٹی جو دانا اگاتی ہے، وہ مٹی جو دانا اگاتی ہے، ہم اس مٹی کو ہی آٹا بنا دیتے ہیں۔ روایت میں ہے گھر کی مرمت کے لیے جو مٹی لے کر آئے تھے بوری میں بھر کے، اللہ تعالی نے اس ساری مٹی کو آٹے میں تبدیل کر دیا، مٹی کو آٹے میں۔ میں نے جو ساری بات عرض کی اس پر کہ آدمی کو اس کے حالات کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ آج کا مسلمان اسلام کے احکام کو یہ سوچ کر چھوڑ دے گا کہ یہ حکومت کے قانون کے خلاف ہے اور ہم کچھ کر نہیں سکتے، قانون ہے بھائی، قانون ہے، تم اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں لائے اس کے مقابلے میں، اور کیوں نہیں غور کیا کہ اللہ تعالیٰ کے باطل کے مقابلے میں آنے کا کیا ذریعہ ہے۔ ہم نے ایک بات کی، 3 اسباب ہیں ارتداد کے۔ ایک سبب سب سے پہلا یہ ہے کہ آدمی کا فقر اور تنگی وہ اسے اسلام کے احکام کے چھوڑنے پر اور کفر کے راستے پر پڑنے پر اس کی تنگی اور فاقہ مجبور کر دیتا ہے، ایک بات۔ دوسرا سبب ارتداد کا وہ جہالت ہے کہ آدمی اگر اپنے دین کا علم حاصل نہ کرے، اپنے دین کا علم حاصل نہ کرے اور وہ اپنے دین سے جاہل ہے
اپنی دین سے جاہل ہے تو باطل ان کو اپنا مذہب اور باطل ان کو اپنا دین یہ کہہ کر سکھلائے گا کہ یہ دین ہے، اور وہ اس کو دین سمجھ کر حاصل کر لیں گے. یہ جہالت سبب ہوگی اس ذات کا. تیسرا سبب فرصت ہے. تیسرا سبب فرصت، فارغ ہیں. جو لوگ فارغ ہوتے ہیں دین اور دنیا کے کام سے، باطل ایسے لوگوں کو اپنے کام میں مشغول کر لیتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جو وقت فارغ ہے کھانے سونے کمانے سے، جو وقت فارغ ہے اس کو دعوت عبادت سے مشغول کر دو تاکہ باطل تمہیں اپنے کام میں مشغول نہ کر سکے. میں نے عرض کیا 3 اسباب اطلاعات کے ہیں. 3 اسباب اطلاعات کے ہیں، ایک غربت، ایک جہالت، ایک فرصت. باطل ان 3 قسم کے لوگوں پر ہاتھ ڈالتا ہے کہ جو فقیر ہیں انہیں مال دو، جو جاہل ہیں انہیں اپنا دین سکھلاؤ، اور جو فارغ ہیں انہیں اپنے کام میں مشغول کر لو. میں نے عرض کیا کہ روم کے بادشاہ نے ان کو نصرانی کی دعوت دی کہ آپ نصرانی ہو جائیے. فرمایا کہ میں نصرانی اختیار نہیں کروں گا. بادشاہ نے کہا میں تمہیں اپنا آدھا ملک دے دیتا ہوں. انہوں نے جواب دیا آدھا ملک نہیں، آپ اپنا پورا ملک مجھے دے دیں، اور آپ کے علاوہ جو اور بادشاہت ہیں عرب کی سب مجھے مل جائیں، میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا. میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا. بات اس سے مایوس ہو گیا کہ جب یہ میری پوری بادشاہت، عرب کی ساری بادشاہتیں لے کر بھی دین چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے یہاں مال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ریکنسٹرکشن آف امہ ان کے مال ڈیلی مرکز کوئی حیثیت نہیں. اس سے تو بادشاہ مایوس ہو گیا. بادشاہ کو خیال یہ ہوا کہ اچھا مال کے بارے میں تو یہ لوگ بے رغبت ہیں، مال سے تو بالکل بے رغبت ہیں. اب دوسرا راستہ یہ رہ گیا کہ انہیں قتل کی دھمکی دو تاکہ یہ اپنے بیوی بچوں کی محبت میں اور اپنی جان بچانے کے کوشش میں ہماری بات مان لیں کہ بھئی جان جاوے گی، لہذا دین جانے دو، جان بچا لو. بادشاہ نے کہا یہ تو آپ نصرانی ہو جائیے ورنہ میں آپ کو قتل کروں گا. فرمانے لگے انت وذا کا، جو تیرا دل چاہے تو وہ کر لے. اور قتل کی بات تو یہ ہے کہ ہم تو اپنی جان لیے پھرتے ہیں اسی تمنا پر کہ اللہ کے دین کے کام آ جائے. تم تو ہماری چاہت کی بات کر رہے، تم نے پہلے مال پیش کیا ہو تو ہماری چاہت تھی نہیں، تو ہماری چاہت تھی نہیں پہلے سے. تم نے کہا مال لے لو نصرانی ہو جاؤ، تو تمہاری پہلے سے ہماری چاہت نہیں تھی. اور اب تم کہہ رہے ہو کہ جان لے دو، کہ جان تو ہماری چاہت نہیں. لو جو تم نے ہمارے مطلب کی بات کر دی، ضرور جان دیں گے. اللہ اکبر. بادشاہ نے ان کے سامنے 2 مسلمان قیدیوں کو گرم پانی میں ڈال کر جلایا اور ان سے بھی کہا کہ تمہیں ڈالا جائے گا. یہ روئے. بادشاہ سمجھا گھبرا گئے. بادشاہ نے کہا نصرانی ہو جاؤ. کہا کہ نہیں. بادشاہ نے مجھے روئے کیوں؟ کہ میرا رونا تو اس لیے تھا کہ اللہ کے سامنے ایک جان پیش کرتے ہوئے شرم آ رہی تھی کہ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہمیں، اسلام دیا، دنیا میں مختلف قسم کی نعمتیں اللہ نے دی، اور اس سب کے بدلے میں اللہ کو ایک جان دوں. چھوٹی سی زندگی دنیا کی، مختصر زندگی دنیا کی، وہ ایک مختصر زندگی دنیا کی وہ اللہ کو پیش کروں جنت کی ہمیشہ نعمتوں کی، ہمیشہ کی زندگی کے مقابلے میں. اس سے مجھے شرم آ رہی ہے. اللہ کو کیا پیش کروں؟
اللہ کو کیا پیش کرے؟ بادشاہ مایوس ہو گیا. بادشاہ نے کہا کہ اچھا میں تمہیں چھوڑ دوں گا مگر میری شرط پوری کر دو. کہ کیا شرط ہے؟ کہ میری پیشانی کا بوسہ لے لو. جی ہاں، میری پیشانی کا بوسہ لے. یہ کہا بادشاہ نے. انہیں خیال آیا ہے تو یہ کافر اور مشرک اور نجس، اس کی پیشانی کا بوسہ لینا تو بڑا ناگوار کام ہے اور بڑا مشکل ہے. لیکن جب یہ شرط لگا رہا ہے چھوڑنے کے لیے تو میں بھی شرط لگا دیتا ہوں ایک. اس نے کہا میری بھی ایک شرط ہے. بادشاہ نے کہا وہ کیا؟ کہ میری شرط یہ ہے کہ جتنے مسلمان قید میں ہیں یہاں اپنے ملک میں ان کو دعوت کا کام نہیں کرنے دے رہے ہو، انہیں سب کو چھوڑنا پڑے گا، تب میں آپ کی پیشانی کا بوسہ لے لوں گا. بادشاہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں سب کو چھوڑ دوں گا مگر میری پیشانی کا بوسہ لو. اللہ، جو بادشاہ قدر کرنے کو تیار، سارا ملک دینے کو تیار، وہ بادشاہ اتنی ذلت میں آ گیا اب وہ چاہتا ہے کہ میری پیشانی کا بوسہ لیں تاکہ مجھے ان کے پیشانی کا بوسہ لینے سے اپنی قوم کے درمیان عزت ملے. اللہ اکبر. جنہیں ذلت میں ڈالنا چاہتے تھے اب اسے عزت دینا چاہتے ہیں. عزت دینا چاہتے ہیں. میری پیشانی کا بوسہ لے لو میں چھوڑ دوں گا. چنانچہ اس نے وعدہ کر لیا کہ میں سب کو رہا کر دوں گا جتنے مسلمان قید میں ہیں. سوچنے لگے کہ اگر سارے مسلمان اس کے قید میں سے نکل جائیں اور کام کریں نکل کے جیل سے تو اس کے لیے سارے اپنے ساتھیوں کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے ایک ناگوار چیز کا برداشت کرنا کیا حرج ہے؟ ایک مشرک کے سر کا بوسہ لے لوں اور سارے مسلمان قید سے نکل جائیں. کیونکہ جو آدمی اپنے ساتھیوں کے لیے ناگواری برداشت کرے گا اللہ اس کو عزت دیں گے. ساتھیوں کے لیے ناگواری برداشت کریں اللہ اس کو عزت دیں گے.